اب یہ جو وصیت ہے، وصیت کے حوالے سے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کوئی تصور نہیں ہے، لوگ وصیت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جس چیز میں وصیت کرنی چاہیے اس میں وصیت نہیں کرتے، جس میں نہیں کرنی چاہیے الٹے سیدھے جو کام ہوتے ہیں ان میں وصیت کرتے ہیں، بھی مجھے وہاں دفنانا، میرے ساتھ یہ کرنا، میرے ساتھ وہ کرنا، اس طرح کی وصیتیں کرتے ہیں۔ جبکہ جو وصیت کرنی چاہیے، جو بندہ پیچھے اپنا مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس حوالے سے وصیت کرنی چاہیے، اچھی باتوں کی وصیت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو وصیت کی تھی، اذ حضر احدکم الموت، جب وہ ان کے اوپر موت آنے لگی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ٹھیک ہے، تو اچھی باتوں کی وصیت کرنی چاہیے۔ اچھا، وصیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وصیت صرف وہ ہوتی ہے کہ جو بندہ مرتے وقت کرے اس کو وصیت کہتے ہیں، حالانکہ یہ لازم نہیں ہے کہ وصیت مرتے وقت والی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ وصیت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ وصیت کر رہا ہوں، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے مرنے کے حوالے سے ہے، مرنے کے علاوہ نہیں ہے۔ زندہ بندہ وصیت کر سکتا ہے۔ اچھا، زندگی کے معاملات میں بھی وصیت کی جا سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو کام کیے جائیں گے صرف وہ وصیت ہوگی، جو اب میں زندہ ہوں وہ کرنے والے جو کام ہیں وہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں نے انسان کو وصیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ تو موت نہیں مر سکتا، اللہ تعالیٰ پہ موت آ ہی نہیں سکتی، تو وصیت کا تعلق موت سے نہیں ہے۔ ہاں البتہ وصیت کو اہمیت ضرور حاصل ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صحابی رسول ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ مجھے میرے دوست نے وصیت کی۔ اب دوست کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت تو نہیں ہو رہے تھے، ایسے ہی وصیت فرما دی تھی کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وصیت ضروری نہیں ہے کہ مرتے وقت والی ہو، یہ ایسی چیز ہو جو مرنے کے بعد جس کے اوپر عمل کیا جائے، بلکہ زندگی کے اندر بھی جس کے اوپر عمل کیا جائے وہ بھی وصیت کہی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وصیت کے حوالے سے جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، ہمارے معاشرے میں وصیت کے حوالے سے تصور نہیں پایا جاتا، جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقاً علی المتقین، جو متقی لوگ ہیں، تقوی رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ وصیت کریں ہیں۔ وصیت لازم ہے، اور کس چیز میں وصیت لازم ہے؟ مال کے بارے میں۔ اب ہر شخص جو فوت ہوتا ہے دنیا سے تھوڑا بہت اس کے پاس مال ضرور ہوتا ہے، کوئی جانور ہوگا، کوئی تھوڑی بہت زمین ہوگی، ہیں کوئی موٹر سائیکل، کوئی موبائل، ہیں کوئی گھڑی وغیرہ، کوئی کپڑے، کچھ نہ کوئی، جتنا بھی غریب ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہوتا ہے نا، آخر گھر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو وصیت پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر لازم ہے، وصیت فرض ہے، وصیت کرنی چاہیے۔ اب آج کے دور میں وصیت نہیں کی جاتی، لیکن اگر ہم پرانے زمانے کا جائزہ لیتے ہیں، اس زمانے میں جو پرانے علماء تھے، بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اولیاء تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ وصیت کو ہمیشہ لکھ کے رکھتے تھے اپنے پاس۔ اب بعض اوقات اچانک موت ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، تو اچانک موت آ سکتی ہے، تو وہ وصیت کو لکھ کے اپنے پاس رکھتے تھے۔ حاجی صاحب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ وصیت کو آپ نے کہنے لکھ کے رکھ دیں سرانے تلے، اے جس ٹائم میں مردہ پیاں اے جرا کچھ لکھیا پائے ہی دے ہوتے ای میں ہی عمل کرنا ہے تساں۔ ٹھیک ہے، وصیت لکھ کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آج اگر کوئی شخص وصیت لکھ رہا ہے تو اس کی موت کا تو کوئی نہیں پتہ، وہ ہو سکتا ہے 10-20 سال اور زندہ رہے، بڑے عرصے تک زندہ رہے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے۔ اب بندہ آج اس نے وصیت لکھی ہے، 10 سال 20 سال اور زندہ رہتا ہے، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ جو میں نے وصیت کی تھی مال کے حوالے سے، اب میرا مال زیادہ ہو گیا ہے، پہلے تھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وصیت میں پھر تبدیلی ممکن ہے، تبدیلی کر سکتا ہے، آج کسی کے لیے کل کو کسی کے لیے۔ یعنی یہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، والدین بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، وصیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ اب وصیت کرنے والا
دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے اچھی وصیت کرتا ہے، ایک ہے جو غیر شرعی وصیت کرتا ہے، یعنی اپنی من مرضی سے بھی یہ میرا مال ہے، اس کا مالک جو ہے میرا یہ فلاں بیٹا اکیلا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ وصیت کرتا ہے یہ اکیلا بیٹا یا اکیلی بیٹی جو ہے اس کو نہیں دینا، اس کو میں آگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میری وصیت میں حقدار نہیں ہے، باقی کے جو ہیں وہ سارے حقدار ہیں، باقیوں کو دینا چاہیے، یہ اس کی وصیت غیر شرعی ہے۔ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے جو وراثت کے حقدار ہیں ان کو ان کے حصے سے خارج کرے۔ میرا مال ہے، ٹھیک ہے، میرے باپ کا مال ہے، میرا باپ مجھے وصیت سے خارج نہیں کر سکتا، شریعت نے اختیار نہیں دیا ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے میں اپنی اولاد میں سے اپنے جو وارث ہیں ان میں سے کسی کو اپنی اس سے وراثت سے آگ کر دوں، لاوارث کر دوں، بھی اس کو وصیت نہیں دینی چاہیے۔ ایسا کام جو کرے گا وہ ایسے سمجھ لیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے، سیدھا جا کے اس چیز کا حساب دے گا، مجرم ہے وہ۔ حالانکہ حدیث میں تو اتنا آتا ہے، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت مالدار بندہ ہوں، بڑا امیر بندہ ہوں، میرے پاس بہت بڑا باغ ہے، بڑی جائیداد ہے، ایک بیٹی ہے، صرف ایک بیٹی ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 2 حصے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور ایک حصہ جو ہے اپنی بیٹی کو دے دوں۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو ایک حصہ 2 حصے اللہ کے راستے میں دے دوں، ثواب کی نیت سے ثواب ہوگا، اللہ کے راستے دے رہا ہوں، ایک حصہ جو اپنی بیٹی کو دے دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تم نہیں کر سکتے، یہ تم بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اپنی بیٹی کے لیے اور زیادہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، آدھا اپنی بیٹی کو دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ 1/3 2 حصے بیٹی کو دو، تمہارے پاس اتنی اجازت ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہتے ہو نا تو 1 حصہ کرو، 2 حصے بیٹی کو دو، 1/3 کر سکتے ہو۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ جو کسی ایک کو یا اپنی اولاد میں سے کسی کو لاوارث کر دیتے ہیں جائیداد سے، اپنے مال سے، تو دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو صحابی رسول اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہ رہا تھا، کسی اور کو نہیں دینا چاہ رہا تھا، اللہ کے راستے میں، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم 1/3 تک کر سکتے ہو، بس 2 حصے جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو دے کے جاؤ گے، اگرچہ اکیلی ہے، اکلوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وصیت کرنی چاہیے، اور وصیت جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہی کرنی چاہیے، شریعت کے خلاف نہیں کرنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف وصیت کرتا ہے تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جو وارثین ہیں وہ اس کی وصیت پر عمل کریں یا نہ کریں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جب کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو پیچھے سے رولا پڑ جاتا ہے، جس کے حق میں وصیت کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے بھئی وصیت پوری کرو، اور جس کے خلاف کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا، میرا حق مارا جا رہا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ کہ وہ تو مرا ہوا ہے، لیکن جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سارے اس میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، حصہ لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک مشورہ دے رہے ایسا کرو، ایک کہتا ہے ایسا کرو، دوسرا کہتا ہے ایسا کرو، جی میں انہوں نے حصہ ہوئے بیچا۔ تو اب قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ وصیت کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ، جو اس کو تبدیل کرے بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، جو اس کو تبدیل کرے گا، تبدیل کرنے کا گناہ اس کے اوپر آئے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایسا شخص جو وصیت جو ہے وہ غیر شرعی وصیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا وصیت وہ اچھی کرتا ہے لیکن اس کی وصیت ٹھیک ہے، اس کے باوجود جو پیچھے وارث ہیں، کوئی بندہ جو بڑا ہے وہ اس کی وصیت کے خلاف کر رہا ہے، اس کی وصیت شریعت کے مطابق ہے، اس کی وصیت کے مطابق نہیں کرتا، خلاف کرتا ہے، تو اس کے اوپر گناہ ہے۔ یا پھر اگر وصیت کرنے والا غلط وصیت کرتا ہے تو اس کے اوپر گناہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، جو ڈر جائے وصیت کرنے والے سے، وصیت کرنے والے کی وصیت سے، جانفن جانبداری کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے، او اسمن
ایسے سمجھ لیں جانفن کا مطلب یہ ہے کہ انجانے میں، ٹھیک ہے، ایسی طریقے سے کہ اس کو علم نہیں ہے، جیسے بندہ بغیر علم کے کوئی غلطی کر گزرتا ہے، ٹھیک ہے، انجانے میں وہ اگر غلط وصیت کرتا ہے کسی کے حق میں، اور اسمن یا جان بوجھ کے کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بندہ کہتا ہے یہ میرا مال جو ہے میرا فلاں بیٹا لے جائے گا، فلاں بیٹی لے جائے گی، یہ بس یہ میں ان سے راضی نہیں ہوں فلاں اولاد سے، تو ان کو میری جو جائیداد نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو اپنی جائیداد سے عاق نہیں کر سکتے، شریعت کے اندر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ اگر اخبار پڑھیں گے تو اخباروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں بیٹا ہے وہ میرے جو ہے نا بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے، میرا فرما بردار نہیں، اسی وجہ سے میں اس کو جائیداد سے عاق کرتا ہوں، آج کے بعد میرا اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ ایسے عاق نامے اگر آپ اخبار پڑھیں گے روزانہ کی بنیاد پہ کئی سارے آئے ہوتے ہیں۔ میں اس کے کسی کال فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں، آج کے بعد نہ میری یہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے اور نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے آج کے بعد۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، یہ ایسا کرنا حرام ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اولاد اگر والدین کی نافرمان ہے تو اولاد اپنا حساب خود دے گی، اولاد اپنا حساب خود دے گی، لیکن اگر والدین اس کو مال سے وہ کرتے ہیں تو والدین کا گناہ ہے۔ تو فمن خاف من موص جنفا او اسما، اگر کوئی شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے انجانے میں یا جان بوجھ کے کوئی غلط وصیت کی ہے، غیر شرعی وصیت کی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، فاصلح بینہم، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی وصیت جو ہے اس کو ٹھیک کر لے۔ مثال کے طور پہ اس نے جیسے لکھ دیا ہے کسی کے حق میں ناحق وصیت کی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ ناحق وصیت پہ عمل نہ کرے، جو شریعت میں ہے اسی کے مطابق عمل کرے، ٹھیک ہے۔ فلا اسم علیہ، اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کوئی کرے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی غلط وصیت کو اگر صحیح کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صحیح کو غلط کرتا ہے تو اس کے اوپر گناہ ہے، اگر کوئی وصیت پہ عمل نہیں کرتا اس کے اوپر بھی گناہ ہے۔ فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔